اس ویڈیو کا مواد سائنسی دریافتوں اور نظریات پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد کسی مذہبی عقائد یا جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر سائنسی نظریات پیش کرنا ہے۔ مذاہب سائنس کے ان نظریات سے متصادم ہو سکتے ہیں۔ کائناتی اوڈیسی کا آغاز تقریباً 13.8 بلین سال پہلے ایک تباہ کن دھماکے سے ہوا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ تمام مادہ، توانائی، جگہ اور وقت کو ایک نقطے، ایک واحدیت میں سمیٹ دیا گیا تھا۔ اچانک اس یکسانیت نے تیزی سے توسیع کی، کائنات کو جنم دیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ پروٹان، نیوٹران اور بالآخر ہائیڈروجن اور ہیلیم پہلے ایٹموں میں یکجا ہونا شروع ہوئے۔ جیسے جیسے کائنات پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی رہی، کشش ثقل نے اس کے ارتقاء کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ کشش ثقل کے زیر اثر قدرے زیادہ کثافت والے علاقے بننا شروع ہو گئے جو ارد گرد کے مادے کو کھینچ کر پہلے ستاروں اور کہکشاؤں کو جنم دیتے ہیں۔ ان ستاروں کی نرسریوں کے اندر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس اپنی اپنی کشش ثقل کے نیچے کولپس کر گئی، ان کے کوروں میں جوہری فیوژن کو بھڑکا دیا۔ فیوژن کے رد عمل کی شدید گرمی اور دباؤ نے کاربن، آکسیجن اور آئرن جیسے بھاری عناصر کو تیار کیا۔ کہکشاؤں کے اندر موجود اربوں ستاروں میں سے سیاروں کے نظام نے شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ یہ نظام ستاروں کی پیدائش سے بچ جانے والی گیس اور دھول کی گھومتی ہوئی ڈسکوں سے ابھرے ہیں جنہیں پروٹوپلینیٹری ڈسک کہا جاتا ہے۔ ان ڈسکوں کے اندر دھول کے چھوٹے چھوٹے دانے آپس میں ٹکرا گئے اور ضم ہو گئے، آہستہ آہستہ بڑے اور بڑے ہوتے گئے۔ لاکھوں سالوں میں ان تصادموں نے سیاروں کے سیاروں، چھوٹے پتریلی اجسام کو جنم دیا جو سیاروں کے بیج کے طور پر کام کرتے تھے۔ ہمارا سفر ہمارے اپنے سیارے زمین کی تشکیل کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے، ایک متحرک اور متحرک دنیا جو زندگی کے لیے منفرد طور پر موزوں۔ تقریباً 4.5 بلین سال پہلے زمین جوان سورج کے گرد گھومتے ہوئے ملبے سے اکٹھی ہو گئی۔ ابتدائی طور پر ہمارا سیارہ ایک گرم، پگھلا ہوا ماس تھا۔ تقریباً 4.5 بلین سال پہلے ایک مریخ کے سائز کی چیز جسے تھیا کہا جاتا ہے، ایک زبردست اثر میں زمین سے ٹکرا گیا۔ اس تصادم سے نکلا ہوا ملبہ بالآخر چاند کی شکل میں اکٹھا ہو گیا۔ اس تباہ کن واقعہ نے نہ صرف ہمارے چاند کو تخلیق کیا بلکہ اس نے زمین کی ارضیات پر بھی نمایاں اثر ڈالا اور ممکنہ طور پر زندگی کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کیا۔ ابتدائی طور پر ہمارا سیارہ ایک گرم، پگھلا ہوا ماس تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین ٹھنڈی ہوئی اور اس کی سطح مستحکم ہو گئی، جس سے پانی کے سمندر اور حفاظتی ماحول پیدا ہو گیا۔ زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 3.5 سے 4 بلین سال پہلے قدیم سمندروں میں ہوا۔ زندگی کی پہلی شکلیں واحد خلیے والے جرثومے میں تھے، جیسے بیکٹیریا اور آثار قدیمہ جو ان قدیم آبی ماحول میں پروان چڑھتے تھے۔ یہ سادہ جاندار بتدریج ارتقاء پذیر اور متنوع ہوتے گئے، آخر کار مزید پیچیدہ زندگی کی شکلوں کو جنم دیا۔ لاکھوں سالوں کے دوران کچھ واحد خلیے والے جانداروں نے تعاون کرنا اور مہارت حاصل کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کثیر خلوی حیاتیات کا ظہور ہوا۔ اس اہم لمحے نے زمین پر زندگی کی کہانی میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے کثیر خلوی حیاتیات تیار اور متنوع شکلوں، سائزوں اور ماحولیاتی نشانوں میں متنوع ہوئے۔ تقریباً 400 ملین سال پہلے ڈیوونین دور کے دوران پودوں نے زمین کو نوآبادیاتی بنانا شروع کیا۔ ان ابتدائی زمینی پودوں میں جدید دور کے درختوں کے آباء و اجداد بھی تھے، جنہوں نے زمینی ماحولیاتی نظام کی تشکیل اور زمین پر پیچیدہ زندگی کے ارتقاء کی بنیاد ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریباً 230 ملین سال پہلے ڈائناسور غالب زمینی فقرے کے طور پر ابھرے، مختلف ماحول کے مطابق انواع کی ایک متنوع صف میں تیار ہوئے۔ ان قابل ذکر مخلوقات نے لاکھوں سالوں تک زمین پر حکمرانی کی، جس کی شکلیں اور سائز کی ایک وسیع رینج میں ارتقاء پذیر ہوا، بڑے بڑے سوروپوڈس سے لے کر چست تھیروپوڈس تک۔ ڈائناسور کا خاتمہ ایک سٹرو سے ہوا جس کا سائز تقریباً 6 میل 10 کلومیٹر تھا، جو میکسیکو میں یوکاٹن جزیرہ نما کے قریب زمین سے ٹکرا گیا۔ اس اثر نے واقعات کا ایک تباہ کن سلسلہ شروع کر دیا، جس میں بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ، سونامی اور فضا میں پھینکی گئی دھول اور ملبے کی وجہ سے عالمی موسم سرما شامل۔ اس اسٹروک کے اثرات کے نتیجے میں
जिसे क्रेटस ख़त्म होने का वाक़या कहा जाता है, ज़मीन के तकरीबन 75% पौधों और जानवरों की अनवा के मदूम होने का बाइस बनी, बशमूल गैर अलिफ़ावे डायनासोर। इस वाक़या ने मीमिल्स के उरूज की राह हमवार की और बहुत से जानवरों के मरने के बाद मीमिल्स ने तब्दील होना शुरू कर दिया और रहने के लिए नई जगहें ढूंढे। एक तवील अरसे के दौरान मुमालिया जानवरों के कुछ गिरोहों ने खास खुसूसियात तैयार की, जैसे 2 टांगों पर चलना, बड़ा दिमाग होना और औजार इस्तेमाल करना। तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले होमो नामी प्रीमेट का एक गिरोह अफ्रीका में नमूदार हुआ। ये मखलूक बिलाखिर जदीद इंसान होमो सेपियंस बन गई। होमो सेपियंस नए आइडियाज़ के साथ आने, सकाफत बनाने और दुनिया भर में घूमने फिरने में मिसाल कायम की।